अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2025-26 क्लास 6 उर्दू के सालाना पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनल टर्म क्लास 6 उर्दू के पेपर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 48 मार्क्स के MCQs और 52 मार्क्स का हिस्सा दोम इंशाइया सवालात का होगा। और आपके पास टोटल वक्त होगा 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम क्लासेस के तमाम SBA 2025-26 फाइनल टर्म पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए पेपर की वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तो चलिए आपके साथ क्लास 6 उर्दू के हलशुदा पेपर को आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हिस्सा अव्वल मरूज़ी सवालात हैं। हिस्सा अव्वल मरूज़ी सवालात में सवाल नंबर 1 है, फ़ेल मुतअद्दी का जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, साद ने ख़त लिखा। सवाल नंबर 2 है, फ़ेल लाज़िम का जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, साद आया। सवाल नंबर 3 है, लफ्ज़ वाक़ये की जमा है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, वाक़यात। सवाल नंबर 4 है, मुहावरे आब आब होना का मफ़हूम है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, ज़ल्बुल मिसल एक अनार 100 बीमार का मफ़हूम है। तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, अशिया कम और ज़रूरतमंद ज़्यादा। सवाल नंबर 6 है, इसमें मुकब्बर के इस्तेमाल वाला जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, हुमायूं मुग़लिया सल्तनत का अजीम महाराजा था। सवाल नंबर 7 है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान के इस्तेमाल वाला जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 8 है, वीरान का मुतज़ाद है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, आबाद। सवाल नंबर 9 है, तस्कीरो तानीस का दुरुस्त जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, मेरा चूज़ा सफ़ेद मगर बिल्ली काली है। सवाल नंबर 10 है, मुरक्कब जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, तुम आए तो फिर मैं चला जाऊँगा। सवाल नंबर 11 है, तशबिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, मेरा भांजा चाँद जैसा खूबसूरत है। सवाल नंबर 12 है, वाह जमा की गलती को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जुमला लिखें। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, तलबा ने कतब खरीदी। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 है, हस्पताल के मुतलाज़म अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर, अदवायात, नर्स। सवाल नंबर 14 है, दार लाहका से बनने वाला दुरुस्त लफ्ज़ है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, हकदार। सवाल नंबर 15 है, इस्तिफ़ामिया जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान का वजूद में है। सवाल नंबर 16 है, हुर्फ़े ताकीद वाला जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, तुम कल स्कूल ज़रूर आना। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 है, राब्ता का दुरुस्त इस्तेमाल है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, मुझे फल जैसे आम, माल्टा और अंगूर पसंद हैं। सवाल नंबर 18 है, मतसाबा अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, आम और आम। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 है, लफ्ज़ लुत्फ़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 20 है, दुरुस्त इमला वाला जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, मैंने दुपट्टे की रंगाई अदा की। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 है, मुहतरमा फ़ातिमा जना को सुपुर्द खाक किया गया। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, कराची। सवाल नंबर 22 है, नज़म बादल का गीत के मुताबिक बादल को उड़ाने वाली हवाएं थी। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, नशीली। सवाल नंबर 23 है, लफ्ज़ खदशा का मायने है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, डर। सवाल नंबर 24 है, नौजवान नस्ल किसी भी कौम का होती है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, सरमाया। सवाल नंबर 25 है, कम साबका से बनने वाला दुरुस्त लफ्ज़ है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, कम अकल। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 है, हम अपने मिजाज के मुताबिक बनाते हैं। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, दोस्त। सवाल नंबर 27 है, इसमें मुआवजा के इस्तेमाल वाला जुमला है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, कपड़ों की धुलाई तो बहुत महंगी है। नेक्स्ट पैराग्राफ हदायत हैं, दरअसल इबारत को गौर से पढ़ें और सवालात के जवाबात की निशानदही करें। इस पैराग्राफ को आपने गौर से पढ़ना है और इस पैराग्राफ में से कुछ MCQs पूछे गए हैं। सवाल नंबर 28 है, फ़ातिमा जना के वालिद का नाम था। तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, पूंजा जना। सवाल नंबर 29 है, वालिद के इंतकाल के वक्त फ़ातिमा जना की उम्र थी। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, 8 साल। नेक्स्ट सवाल नंबर 30 है, वालिदैन के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी ली। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। सवाल नंबर 31 है, कॉन्वेंट स्कूल वाक़या है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई में। नेक्स्ट सवाल नंबर 32 है, इस इबारत का मुनासिब अनवान है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, मादर मिल्लत फ़ातिमा जना।
تو چلیے اب آپ کے ساتھ حصہ دو انشائیہ سوالات کو شیئر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیں۔ ٹوٹل 3 اشعار دے دیے گئے ہیں، 10 مارکس کے ہیں یہ۔ ان کے جوابات کو بھی نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آخر میں۔ نیکسٹ سوال نمبر 34 ہے، کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ کا مضمون تحریر کریں۔ یہ 2 عنوان دیے گئے ہیں، محنت کی برکتیں یا پاکستان کے معروف سیاسی مقامات۔ ان دونوں میں سے کسی ایک عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہوگا 200 الفاظ کا۔ تو ان دونوں مضمون کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، 10 مارکس کا یہ مضمون ہے ایک۔ نیکسٹ اسی طرح سوال نمبر 35 ہے، کسی ایک عنوان کے تحت کہانی تحریر کریں۔ کل نمبر 10، 2 کہانیوں کے عنوان دے دیے گئے ہیں۔ فرسٹ ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، سیکنڈ ہے غرور کا سر نیچا۔ کوئی سے بھی ایک لکھنی ہوگی آپ نے کہانی ان دونوں میں سے۔ نیکسٹ سوال نمبر 36 ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ 10 مارکس کی یہ درخواست ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 37 ہے، اس کے 2 جز ہیں الف اور بے۔ الف میں وہ کہتا ہے درج ذیل عبارت کو غور سے سنیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بتائیں۔ نوٹ: عبارت اور سوالات روبرکس میں موجود ہیں، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب آپ کے ساتھ باقی کوشچنس کے جوابات کو شیئر کریں گے۔ 6 مارکس کا کوشچن ہے یہ۔ نیکسٹ بے ہے، درج ذیل عبارت کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ نوٹ: عبارت روبرکس میں موجود ہے، یہ بھی 6 مارکس کا کوشچن ہے۔ تو چلیے اب ان سبھی کوشچنس کے جوابات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کلاس 6 اردو کے فائنل ٹرم پیپر کے حصہ دوم انشائیہ سوالات کے جوابات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 33 میں اشعار کی تشریح لکھنی تھی، تو یہ تشریح آپ کے سامنے ہے۔ نمونے کا جواب یہاں سے شروع کریں گے۔ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے، معاشرے میں اچھائی اور بھلائی کو فروغ دیں۔ یہ ہے ان تینوں اشعار کی تشریح۔ نیکسٹ سوال نمبر 34 تھا، 2 عنوان دے دیے گئے تھے مضامین کے۔ فرسٹ تھا محنت کی برکتیں، اس پر مضمون لکھنا تھا۔ مضمون یہ آپ کے سامنے ہے۔ محنت ایسا عمل ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، عظمت و رفعت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ ایک مضمون یہ ہے۔ نیکسٹ دوسرا مضمون ہے پاکستان کے معروف سیاسی مقامات، تو یہاں سے کریں گے پاکستان قدرتی حسن، یہاں سے لے کر یہاں تک بے شمار دلکشی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ ان دونوں مضمون میں سے آپ کو جون سا بھی مضمون آسان لگے گا، جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، آپ نے وہ ایک مضمون لکھنا ہے پیپر میں۔ تو چلیے اب آپ کے ساتھ نیکسٹ کوشچن کو شیئر کرتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 35 ہے، اس میں بھی 2 کہانیاں دی گئی تھیں۔ فرسٹ کہانی کا عنوان تھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، تو یہ کہانی آپ کے سامنے ہے۔ نمونے کا جواب کے نیچے سے شروع کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے۔ نتیجہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کا۔ فرسٹ کہانی یہ ہے۔ سیکنڈ کہانی اسی کے نیچے لکھی ہوئی ہے، غرور کا سر نیچا۔ تو شروع کریں گے یہاں سے، ایک جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے، نتیجہ غرور کا سر نیچا۔ تو یہ ہے 2 کہانیاں۔ ان دونوں کہانیوں میں سے آپ کوئی سی بھی ایک کہانی یاد کر اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے آپ نے ان دونوں میں سے کوئی سی بھی ایک کہانی پیپر میں لازماً لکھنی ہوگی۔ تو چلیے نیکسٹ کوشچن کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 36 ہے، درخواست لکھنی تھی ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام اسکول چھوڑنے کے لیے سرٹیفکیٹ کے متعلق۔ تو جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، تو آگے آپ اپنے اسکول کا نام لکھ لیں۔ نیکسٹ جناب اعلیٰ موزبانہ گزارش ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے۔ درخواست گزار آپ یہاں پر اپنا نام لکھ لیں، یہاں محمد الیاس لکھا ہوا ہے، آپ کا جو نام ہوگا وہ وہاں پر لکھ لیں شیشم، اور سائڈ پر جو ڈیٹ ہوگی جس دن آپ کا پیپر ہوگا وہ ڈیٹ لکھ دیں یہاں پر۔ یہ تھا سوال نمبر 36 کا جواب۔ نیکسٹ آپ کے ساتھ سوال نمبر 37 کے جواب کو شیئر کر رہے ہیں۔ ایک نثر پیرے کا کہا گیا تھا، تو یہ نثر پیرا آپ کے سامنے ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے زراعت کے ساتھ ساتھ صنعت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک عوام کو اشیاء بروقت اور سستی ملتی ہیں، یہ نثر پیرا ہے۔ اس نثر پیرے میں سے کچھ سوالات لیے گئے ہیں اور اسی نثر پارے میں سے ان کے جوابات ہیں۔ تو فرسٹ 2 گروپ بنا دیے گئے ہیں، گروپ الف اور گروپ بے۔ گروپ الف کے لیے سوالات ہیں، ملک میں کون کون سی صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ سیکنڈ ہے صنعت کیا ہے۔ تھرڈ ہے زراعت اور صنعت کی ترقی کا کیا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح گروپ بے کے بھی 3 کوشچنز ہیں، صنعتوں کا مفہوم کیا ہے، گیہوں سے آٹا بنانے کے لیے کس شے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تھرڈ ہے لوگوں کو روزگار کیسے ملتا ہے۔ تو نیچے یہ ان کے جوابات ہیں۔ گروپ الف کے جوابات میں جواب 1 میں آٹا، چینی، کپڑے
اور دھاگے کی صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ گروپ 2 میں جواب 2 ہے اس کا، فیکٹریوں میں مشینوں کے ذریعے سے تیار ہونے والی اشیاء کے کام اور طریقہ عمل کو صنعت کہتے ہیں۔ اور جواب 3 ہے اس کا، زراعت اور صنعت کی ترقی کی بدولت عوام کو اشیاء بروقت اور سستی ملتی ہیں۔ اس کے بعد گروپ بے کے جو 3 جوابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ فرسٹ ہے، صنعت کا مفہوم یہ ہے کہ خام مال سے ایسی اشیاء تیار کی جائیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور ان کے طرز زندگی کو بھی آسان بنائیں۔ اور جواب نمبر 2 ہے، گندم سے آٹا بنانا ہو یا گنے سے چینی حاصل کرنا ہو، صنعت ہی ہمارے کام آتی ہے۔ اور جواب نمبر 3 ہے، مختلف علاقوں میں آئے چینی، کپڑے و دھاگے کی صنعتیں کام کر رہی ہیں جن کی بدولت لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہ تھا کلاس 6 اردو کا فائنل ٹرم پیپر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔